آیات 21-22۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے انسانوں، پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے والوں کو بھی خلق کیا ہے، شاید کہ تم اس طرح متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ اس پروردگار نے تمہارے لیے زمین کا فرش اور آسمان کا شامیانہ بنایا ہے، اور پھر آسمان سے پانی برسا کر تمہاری روزی کے لیے زمین سے پھل نکالے ہیں، لہٰذا اس کے لیے جان بوجھ کر کسی کو ہمسر اور مثل نہ بناؤ۔ تفسیر۔ گزشتہ آیات میں خداوند تعالیٰ نے 3 گروہوں پرہیزگار، کفار اور منافقین کی تفصیل بیان کی ہے، اور بتایا ہے کہ پرہیزگار ہدایت الہی سے نوازے گئے ہیں اور قرآن ان کا رہنما ہے، جبکہ کفار کے دلوں پر جہل و نادانی کی مہر لگا دی ہے اور ان کے برے اعمال کی وجہ سے ان کی آنکھوں پر غفلت کا پردہ ڈال دیا ہے اور ان سے حس تمیز چھین لی ہے، اور منافق ایسے بیمار دل ہیں کہ ان کے برے عمل کے نتیجے میں ان کی بیماری بڑھا دی ہے۔ زیر بحث آیات میں تقابل کے بعد سعادت و نجات کی راہ جو پہلے گروہ کے لیے ہے واضح طور پر مشخص کرتے ہوئے فرماتا ہے، اے لوگو، اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے تاکہ پرہیزگار بن جاؤ۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ چند اہم نکات۔ 1، یا ایہا الناس کا خطاب۔ اس کا مطلب ہے اے لوگو۔ اس خطاب کی قرآن میں تقریباً 20 مرتبہ تکرار ہے۔ یہ جامع اور عمومی خطاب ہے جو نشاندہی کرتا ہے کہ قرآن کسی قبیلے یا گروہ سے مخصوص نہیں، بلکہ اس کی دعوت عام ہے، اور یہ سب کو یگانہ خدا کی عبادت کی دعوت دیتا ہے اور ہر قسم کے شرک اور راہ توحید سے انحراف کا مقابلہ کرتا ہے۔ 2، خلقت انسان نعمت خداوندی ہے۔ انسان کے جذبہ تفکر کو ابھارنے کے لیے اور اسے عبادت پروردگار کی طرف مائل کرنے کے لیے قرآن اپنی گفتگو کا آغاز تمام انسانوں کی خلقت و آفرینش سے کرتا ہے، جو ایک اہم ترین نعمت ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جو خدا کی قدرت، علم و حکمت اور رحمت خاص و عام کی نشانی ہے، کیونکہ انسان جو عالم ہستی کا مکمل نمونہ ہے، اس کی خلقت میں خدا کے غیر متناہی علم و قدرت اور اس کی وسیع نعمتیں مکمل طور پر نظر آتی ہیں۔ جو لوگ خدا کے سامنے نہیں جھکتے اور اس کی عبادت نہیں کرتے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی اور اپنے سے پہلے لوگوں کی خلقت میں غور نہیں کرتے۔ وہ اس نقطے کی طرف متوجہ نہیں ہیں کہ اس عظیم خلقت کو گونگی اور بحری طبیعت کے عوامل سے منسوب نہیں کیا جا سکتا، اور ان بے حساب و بے نظیر نعمتوں کو جو انسانی جسم و جان میں نمایاں ہیں، سوائے اس مبدا کے نہیں سمجھا جا سکتا جس کا علم اور قدرت لامتناہی ہے۔ اس بنا پر ذکر نعمات ایک تو خدا شناسی کے لیے دلیل ہے اور دوسرا شکر گزاری اور عبادت کے لیے محرک ہے۔ 3، عبادت کا نتیجہ۔ تقوی و پرہیزگاری، لعلکم تتقون۔ ہماری عبادتیں اور تسلیمات خدا کے جاہ و جلال میں اضافے کا باعث نہیں، اسی طرح ان کا ترک کرنا اس کے مقام کی عظمت میں کمی کا باعث نہیں۔ یہ عبادات تو تقوی کا سبق حاصل کرنے کے لیے تربیتی کلاسیں ہیں، اور تقوی وہی احساس ذمہ داری اور انسان کے جذبہ باطن کا نام ہے جو انسان کی قیمت کا معیار اور مقام شخصیت کا میزان و ترازو ہے۔ 4، الذین من قبلکم۔
یہ شاید اس طرف اشارہ ہے کہ اگر تم بتوں کی پرستش میں اپنے آباء و اجداد کی سنت سے استدلال کرو تو خدا جو تمہیں پیدا کرنے والا ہے وہی تمہارے آباء و اجداد کا مالک و پروردگار ہے۔ اس بنا پر بتوں کی پرستش تمہاری طرف سے ہو چاہے ان کی طرف سے کجروی کے سوا کچھ نہیں۔ نعمت آسمان و زمین۔ زیر نظر دوسری آیت میں خدا کی عظیم نعمتوں کے ایک اور پہلو کی طرف اشارہ ہے جو ہمارے لیے شکر گزاری کا سبب ہو سکتا ہے۔ پہلے زمین کی پیدائش کے بارے میں گفتگو ہے۔ کہتا ہے وہی خدا جس نے زمین کو تمہارے لیے آرام دہ بچھونا قرار دیا۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا، یہ راہوار جس نے تمہیں اپنی پشت پر سوار کر رکھا ہے، اس فضا میں بڑی تیزی کے ساتھ اپنی مختلف حرکات جاری رکھے ہوئے ہے، جبکہ اس سے تمہارے وجود میں کوئی حرکت و لرزش پیدا نہیں ہوتی۔ یہ اس کی عظیم نعمتوں میں سے ایک ہے۔ اس زمین کی کشش ثقل کی وجہ سے تمہیں حرکت اور استراحت، گھر اور آشیانہ، باغ اور کھیتی، قسم قسم کے وسائل زندگی میسر ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ زمین کی کشش ثقل بھی ایک نعمت ہے؟ اگر یہ نہ ہو تو چشم زدن میں ہم سب اور ہماری زندگی کے سب وسائل زمین کی دورانی حرکت کے نتیجے میں فضا میں جا پڑیں اور سرگرداں پھرتے رہیں۔ زمین بچھونا ہے۔ زمین کو بستر استراحت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ کس قدر خوبصورت تعبیر ہے۔ بستر میں نہ صرف اطمینان، آسودگی خاطر اور استراحت کا مفہوم پنہا ہے بلکہ گرم و نرم ہونا اور حد اعتدال میں رہنے کے معنی بھی اس میں پوشیدہ ہیں۔ یہ بات قابل غور ہے کہ عالم تشیع کے چوتھے پیشوا امام سجاد علی ابن الحسین نے اپنے ایک بہترین بیان میں اس آیت کی تفسیر میں اس حقیقت کی تشریح فرمائی ہے۔ خدا نے زمین کو تمہاری طبیعت اور مزاج کے مطابق بنایا اور تمہارے جسم کی موافقت کے لیے اسے گرم اور جلانے والی نہیں بنایا کہ اس کی حرارت سے تم جل جاؤ، اور اسے زیادہ ٹھنڈا بھی پیدا نہیں کیا کہ کہیں تم منجمد ہو جاؤ۔ اسے اس قدر معطر اور خوشبودار پیدا نہیں کیا کہ اس کی تیز خوشبو تمہارے دماغ کو تکلیف پہنچائے، اور اسے بدبودار بھی پیدا نہیں کیا کہ کہیں تمہاری ہلاکت کا ہی سبب بن جائے۔ ایسے پانی کی طرح نہیں بنایا کہ تم اس میں غرق ہو جاؤ، اور اسے اتنا سخت بھی نہیں بنایا تاکہ تم اس میں گھر اور مکانات بنا سکو، اور مردوں کو جن کا سطح زمین پر رہ جانا گوناگون پریشانیوں کا باعث ہوتا اس میں دفن کر سکو۔ ہاں، خدا ہی نے زمین کو تمہارے لیے ایسا بستر استراحت قرار دیا ہے۔ نور الثقلین جلد 1 صفحہ 41۔ پھر نعمت آسمان کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے آسمان کو تمہارے سروں پر چھت جیسا بنایا۔ والسماء بناء، لفظ بنا لفظ علیکم کی طرف متوجہ کریں تو یہ بیان کرتا ہے کہ آسمان تمہارے سر کے اوپر بالکل چھت کی طرح بنا ہوا ہے۔ یہی معنی زیادہ صراحت کے ساتھ قرآن میں ایک اور جگہ بھی ہے۔ وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا ہے۔ سورہ انبیاء آیت 32۔ شاید یہ تعبیر بعض ایسے افراد کے لیے عجیب و غریب ہو جو آسمان و زمین کی عمارت کی کیفیت کو آج کے علم حیت کی نظر سے جانتے ہیں، یعنی یہ چھت کیوں کر ہے اور کہاں ہے۔ بطلیموس کی فرضی حیت جس کے مطابق افلاک ایک دوسرے پر پیاز کے چھلکوں کی طرح ہیں، کیا یہ تعبیر اس مفہوم کو ہمارے دلوں میں بٹھانا نہیں چاہتی؟ مندرجہ ذیل توضیح کی طرف توجہ کرنے سے مطلب پورے طور پر واضح ہو جاتا ہے۔ لفظ سما قرآن میں مختلف معنی کے لیے آیا ہے، جس میں مشترک قدر وہ چیز ہے جو مندرجہ بالا جہت میں ہے۔ ان میں سے ایک معنی جس کی طرف اس آیت میں اشارہ ہوا ہے وہ وہی فضائے زمین ہے، یعنی ہوائے متراکم کا چھلکا اور چمڑا جس نے ہر طرف سے کرۂ ارض کو چھپایا ہوا ہے۔ اور علماء و دانشوروں کے نظریے کے مطابق اس کی ضخامت کئی 100 کلومیٹر ہے۔ اب اگر ہم اس ہوا کے قشر ضخیم کے اساسی اور حیاتی نقش کے بارے میں جس نے زمین کو ہر طرف سے گھیرا اور احاطہ کیا ہوا ہے غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ چھت انسانوں کی حفاظت کے لیے کس قدر محکم اور مؤثر ہے۔ یہ مخصوص ہوائی جلد جو بلوریں چھت کی طرح ہمارے گرد احاطہ کیے ہوئے ہے، سورج کی حیات بخش شعاؤں کے پہنچنے سے مانے بھی نہیں اور محکم و مضبوط بھی ہے، بلکہ کئی میٹر ضخیم فولادی تہوں سے زیادہ مضبوط ہے۔ اگر یہ چھت نہ ہوتی تو زمین ہمیشہ
پراگندہ آسمانی پتھروں کی بارش کی زد میں رہتی اور عملی طور پر لوگوں سے راحت و اطمینان چھن جاتا، لیکن یہ سخت جلد جو کئی 100 کلومیٹر ہے، بہت سی کتب میں اس ہوائی جلد کی ضخامت 100 کلومیٹر لکھی ہوئی ہے، لیکن بظاہر ان کا مقصود وہ جگہ ہے جہاں ہوا کے سالمے مولیکیولز نسبتاً زیادہ نزدیک ہیں، لیکن موجودہ سائنس نے ثابت کیا ہے کہ چند 100 کلومیٹر کی ضخامت کے ہوا کے سالمے پراگندہ حالت میں موجود ہیں۔ تمام آسمانی پتھروں کو زمین کی سطح تک پہنچنے سے پہلے جلا کر نابود کر دیتی ہے، اور بہت کم مقدار میں ایسے پتھر ہیں جو اس جلد کو عبور کر کے خطرے کی گھنٹی کے عنوان سے گوشہ و کنار میں آ گرتے ہیں، لیکن یہ قلیل تعداد اہل زمین کے اطمینان میں رخنہ انداز نہیں ہو سکتی۔ من جملہ شواہد کے جو اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ آسمان کے ایک معنی فضائے زمین ہے، وہ حدیث ہے جو ہمارے بزرگ پیشوا امام صادق سے آسمان کے رنگ کے بارے میں منقول ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اے مفضل، آسمان کے رنگ میں غور و فکر کرو کہ خدا نے اسے آبی رنگ پیدا کیا ہے جو انسانی آنکھ کے لیے سب سے زیادہ موافق ہے، یہاں تک کہ اسے دیکھنا بینائی کو تقویت پہنچاتا ہے۔ توحید مفضل۔ آج اس چیز کو ہم سب جانتے ہیں کہ آسمان کا آبی رنگ دراصل اس متراکم ہوا کا رنگ ہے جو زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس بنا پر اس حدیث میں آسمان سے مراد یہی فضائے زمین ہے۔ سورہ نحل کی آیت 79 میں ہے، أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ۔ آیا وہ ان پرندوں کو نہیں دیکھتے جو وسط آسمان میں تسخیر شدہ ہیں؟ آسمان کے دوسرے معنی کے سلسلے میں اس سورت کی آیت 29 میں آپ مزید صراحت سے مطالعہ کریں گے۔ اس کے بعد بارش کی نعمت کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے، اور آسمان سے پانی نازل کیا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ۔ کیسا پانی جو حیات بخش، تمام آبادیوں کا سبب اور تمام مادی نعمتوں کا جامع ہے۔ جملہ انزلنا من السماء دوبارہ اس حقیقت کی تاکید کرتا ہے کہ سما سے مراد یہاں وہی فضائے آسمانی ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بارش بادلوں سے برستی ہے اور بادل فضائے زمین میں موجود بخارات سے پیدا ہوتے ہیں۔ امام سجاد علی ابن الحسین اس آیہ کے ذیل میں بارش کے آسمان سے نازل ہونے کے بارے میں ایک جاذب نظر بیان میں ارشاد فرماتے ہیں، خداوند عالم بارش کو آسمان سے نازل کرتا ہے تاکہ وہ پہاڑوں کی تمام چوٹیوں، ٹیلوں اور گڑھوں غرض تمام بلند و ہموار جگہوں تک پہنچ جائے اور سب بغیر استثناء کے سیراب ہوں، اور یہ نرم اور پے در پے اور کبھی سخت دانوں کی شکل میں اور کبھی قطرات کی صورت میں برستی ہے تاکہ پوری زمین کے اندر چلی جائے اور زمین اس سے سیراب ہو۔ اسے سیلاب کی صورت میں نہیں بھیجا کہ مبادہ زمینوں، درختوں، کھیتوں اور تمہارے پھلوں کو بہا لے جائے اور انہیں ویران کر دے۔ تفسیر نور الثقلین جلد اول صفحہ 21۔ اس کے بعد قرآن بارش کی برکت سے پیدا ہونے والے قسم قسم کے پھلوں اور ان روزیوں کی طرف جو انسانوں کا نصیب ہیں اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، خداوند عالم نے بارش کے سبب میوہ جات کو تمہاری روزی کے عنوان سے زمین سے نکالا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ۔ یہ خدائی پروگرام ایک طرف خدا کی وسیع اور پھیلی ہوئی رحمت کو جو اس کے بندوں پر ہے مشخص کرتا ہے، اور دوسری طرف اس کی قدرت کو بیان کرتا ہے۔ اس نے کس طرح بے رنگ پانی سے ہزاروں رنگوں کے میوے جو انسانی غذا کے لیے مختلف خصوصیات کے حامل ہیں، اور اسی طرح دوسرے جاندار پیدا کیے جو اس کے وجود کے زندہ ترین دلائل میں سے ہیں۔ لہٰذا بلا فاصلہ مزید کہتا ہے، جب ایسا ہی ہے تو پھر خدا کے شریک نہ بناؤ جبکہ تمہیں معلوم ہے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کہ ان بتوں اور خود ساختہ شرکا نے تمہیں پیدا نہیں کیا اور نہ یہ روزی دیتے ہیں، تمہارے پاس کوئی کم ترین نعمت بھی ان کی طرف سے نہیں، بس کس طرح انہیں خدا کا شبیہ و نظیر قرار دیتے ہو۔ انداد جمع ہے ند بروزن ضد کی، اس کے معنی ہے شریک و شبیہ۔ ظاہر ہے کہ یہ شباہت اور شرکت بت پرستوں کے گمان میں تھی، نہ یہ کہ اس کی کوئی حقیقت و واقعیت ہے، یا زیادہ دقیق تعبیر کی بنا پر جیسے راغب نے مفردات میں کہا ہے،
ند بندید وہ چیز ہے جو گوہر ذات میں کسی دوسری چیز کی شریک اور شبیہ ہو۔ اسی بنا پر ایک خاص قسم کی شباہت کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے، یعنی گوہر ذات میں ایک جیسا ہونا۔ بت پرستی مختلف شکلوں میں۔ یہاں اس حقیقت کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے کہ خدا کا شریک قرار دینا یہی نہیں کہ پتھر اور لکڑی کے بت بنائے جائیں، یا اس سے بڑھ کر انسان کو مثلا مسیح کو تین میں سے ایک خدا سمجھا جائے، بلکہ اس کے وسیع تر معنی ہیں جو زیادہ مخفی اور پنہاں صورتوں پر بھی مشتمل ہیں۔ کلیہ و قاعدہ یہ ہے کہ زندگی میں جس چیز کو بھی خدا کے ساتھ ساتھ مؤثر سمجھا جائے وہ ایک قسم کا شرک ہے۔ اس موقع پر ابن عباس کی ایک عجیب تفسیر ہے۔ وہ کہتے ہیں انداد وہی شرک ہے جو کبھی تاریک رات میں سیاہ پتھر پر ایک چیونٹی کی حرکت سے زیادہ مخفی ہوتا ہے۔ انسان کا یہ کہنا کہ خدا کی قسم اور تیری جان کی قسم، یا خدا کی قسم اور مجھے میری جان کی قسم، یعنی خدا اور دوست کی جان یا خدا اور اپنی جان کو ایک ہی لائن میں قرار دینا، یا یوں کہنا کہ اگر یہ کتیا کل رات نہ ہوتی تو چور آ گئے تھے، لہٰذا چوروں سے نجات دلانے والی یہ کتیا ہے، یا پھر اپنے دوست سے کہے کہ جو کچھ خدا چاہے اور تم پسند کرو۔ ان سب میں شرک کی بو آتی ہے۔ فی ظلال سید قطب جلد اول صفحہ 53۔ ایک اور حدیث میں ہے، ایک شخص نے نبی اکرم کے سامنے یہ جملہ کہا، جو کچھ خدا اور آپ چاہتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک و ردیف قرار دیا؟ عام لوگ روزانہ ایسی بہت سی باتیں کرتے رہتے ہیں، مثلا پہلے خدا پھر تم۔ باور کیجئے کہ ایک کامل موحد انسان کے لیے یہ تعبیرات بھی مناسب نہیں ہیں۔ سورہ یوسف کی آیت 106، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ کی تفسیر کے ذیل میں امام صادق سے ایک روایت ہے، آپ نے شرک خفی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، جیسے ایک انسان دوسرے سے کہتا ہے اگر تو نہ ہوتا تو میں نابود ہو جاتا یا میری زندگی تباہ ہو جاتی۔ سفینہ البحار جلد اول صفحہ 697۔ اس کی مزید وضاحت اسی تفسیر میں سورہ یوسف آیا 106 کے ذیل میں ملاحظہ کیجیے۔